رمضان مبارک میں آپ کے لیے روزانہ پروگرام حی علی الفلاح پروفیسر اویس خالد کے ساتھ دیکھنا مت بھولیں، صرف سٹی 5 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوم رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی معروف شخصیت ہیں۔ آئیے ان کی دلکش آواز میں ہم تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم عبدالوحید چشتی صاحب، جو ایک عظیم نعت خواں ہیں، ہمارے چونڈا کی پہچان ہیں، ہمارے چونڈا کا فخر ہیں۔ عرصہ دراز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کر رہے ہیں۔
آپ دیکھیے گا ان کی آواز کتنی پرسوز ہے اور کس طرح وہ دل میں اترتی ہے. آئیے ان کی خوبصورت آواز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تجھ کو آنکھوں میں لیے جب میں یہ دنیا دیکھوں، ہر سحر میں تیرے تھے کا اجالا دیکھوں، آئینہ بلکہ جو ساری بشریت آئینہ بلکہ جو ساری بشریت کوئی تصویر کوئی عکس نہ تجھ سا دیکھوں، میری بینایوں کے پر سے نکل آتے ہیں، میری بینایوں کے پر سے نکل آتے ہیں، جب خلاؤں میں تیرا نقش کف پا دیکھوں، تیرے قدموں سے لپٹنے میں ہے معراج میری، تیرے قدموں سے لپٹنے میں ہے معراج میری، تیری دہلیز پہ جبریل کو بیٹھا دیکھوں، کیا سمائے میرے لفظوں میں بڑائی تیری، کیا سمائے میرے لفظوں میں بڑائی تیری، صف میں نبیوں کی تیرا چاہنے والا
آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائی تیری، آنکھ والوں کو نظر آئی نہ پرچھائی تیری، میں تو دیوار ابد تک تیرا سایہ سایہ دیکھوں، اور تیری انگشت تصور سے بھی چشمے پھوٹے، تیری انگشت تصور سے بھی چشمے پھوٹے، تیرے صحرا میں کسی کو بھی نہ پیاسا پیاسا دیکھوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے ہم آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب قبلہ علامہ محمد عدنان اطاری قادری صاحب۔ میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج ناظرین ہم روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور کچھ ایسی غلطیاں جو عام طور پر جانے انجانے میں ہم کرتے ہیں جس سے روزے کی صحت پر فرق پڑتا ہے، روزے کے درجات میں فرق پڑتا ہے، ثواب میں فرق پڑتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب سے آج ہم وہ مسائل سیکھیں اور اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کریں۔ جی علامہ صاحب، پہلا میرا سوال کہ سحری کے وقت کا اصل تعین ہم کیسے کر سکتے ہیں، کب تک ہے؟ عام طور پر یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ فجر کی اذان کا انتظار کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں ذرا آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی بالکل، ہماری عوام کے اندر نہ کچھ غلط فہمی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ بعض بزرگ بھی ایسے ہوتے، بعض لوگ ایسے ہوتے جن کو کہا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں لیکن ابھی تک اذان نہیں ہوئی۔ جی جی بالکل، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ بہانہ یہ تلاش کرتے ہیں ابھی اذان ختم نہیں ہوئی، تو ختم ہونے تک وقت ہے۔ یہاں تک بھی سنا حی علی الفلاح پہ جانا ہے، حی علی الصلاح تک جانا ہے، تو یہ جب اذان کے اس لفظ تک پہنچیں گے تو تب تک کھا سکتے ہیں، تو یہ ذرا جی بالکل، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو سحری کا وقت ہے وہ ہے جب تک فجر کا وقت شروع ہو، جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے سحری کا وقت، اسے شرعی اصطلاح کے اندر طلوع صبح صادق کہا جاتا ہے، یعنی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمارے جو لوگ اذان کا احترام کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں بھی اذان مکمل نہیں ہوئی، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ وقت سحری کا نہیں ہوتا، وہ نماز فجر کا ہے یا اذان فجر کا۔ ٹھیک ہے،
یعنی وہ سحری کرنے کا وقت نہیں. اور باخدا ایسے لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑے سے کھانے کی مطلب صرف یہ کہ ہم کہیں زیادہ بھوکے نہ رہ جائیں، یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا روزہ ہی نہ ہو. یعنی پورا دن وہ بھوکا رہے اور ان کا روزہ نہ ہو تو ان کے بھوکا رہنے کا کیا فائدہ. یعنی یہ چیز تھوڑی سی سوچنی چاہیے. اور میں اس میں ایک مدنی پھول یہ دینا چاہوں گا، کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اتنی روٹی کھا لوں تاکہ مجھے روزہ محسوس نہ. روزہ ہے ہی بھوک کو برداشت کرنے کا نام. اگر ہمیں بھوک ہی نہیں لگے گی تو روزے کی کیفیت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے دین کی خدمت کرتے، کس طرح بھوک پیاس میں دین کی خدمت کرتے، کس طرح ہمیں وہ عبادت کی لذت آئے گی. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے باخدا جو کیلنڈر، میں تو یہ مدنی مشورہ دوں گا کہ کوشش کریں دعوت اسلامی کا ایک کیلنڈر ہے. اور بعض جیولرز ہوتے ہیں دکانوں والے وہ پرانے کیلنڈر چھاپ دیتے ہیں، وہ غلط کیلنڈر چھاپتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے روزے بھی ضائع ہو جاتے ہیں. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی اور بڑی زبردست نشاندہی کی ہے. ہوتا ہے ایسا کہ ہم اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے آج کے دور کے مطابق، آج کے سال کے مطابق، اور پہلے سے وہ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. جی حضرت، مجھے تو ابھی تک یاد ہے ایک بندہ مجھے ملا، اس نے ایک کیلنڈر شائع کیا اور یقین کریں اس سے میں نے پوچھا، کہتا بڑے سالوں کا یہ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا اسے شائع کر دیتا ہوں مجھے ثواب ملے گا. حالانکہ ثواب کی جگہ یہ دیکھا جائے کتنے لوگ ہوں گے جو اسے دیکھ کے روزہ افطار بھی کر لیتے ہوں گے، روزہ جو ہے نا وہ سحری بھی کر لیتے ہوں گے. تو کبھی وہ غور کریں کتنے لوگوں کا ان کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے. باخدا اس معاملے میں سحری کے وقت میں ہمیں چاہیے علماء سے ہم رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ یار سحری کا وقت کیا ہے، تاکہ ہمارے پوچھ لینے سے کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی چینل وغیرہ کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں کہ یار سحری کا وقت یہ، افطاری کا وقت یہ. شہروں کا ڈفرنس بھی تو ہوتا ہے نا. جی شہروں کا، جیسے ہمارا یہاں سیالکوٹ کا ٹائم ڈفرنس ہے، پنڈی کا ڈفرنس ہے، تو اس کو بھی تو پھر ہم مد نظر رکھیں گے. عام طور پہ دیکھیں نا ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بڑے شہروں سے جو ہے نا اس کو ان کی وہ آڈیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اپنی جگہوں پر بیٹھ کے تو وہ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، یہ بھی غلطی پھر ہو جاتی ہے. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمیں سننے والے ہیں، اگر کسی کو رمضان کیلنڈر چونڈا کے حوالہ سے، سیالکوٹ کے حوالہ سے یا سیالکوٹ کے اطراف میں رہتے ہیں، اگر ان کو ضرورت ہو، کسی جگہ بھی ضرورت ہو، وہ ہم سے ہمارے نمبروں پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ان کا وقت جو ہے نا کیلنڈر کی صورت میں دے دیں گے تاکہ وہ سحری افطاری کر سکیں. یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی. جی ناظرین، آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز 2020 کے رمضان المبارک کا کیلنڈر جو ہے وہ ہم آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے، آپ تک پہنچا دیں گے تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں. وہ کسی بھی جگہ کا ہو، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی جی بہت شکریہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ افطار کا وقت تو اذان کے ساتھ ہے؟ نہیں، افطار کا وقت اذان کے ساتھ ہاں جی، یہ بھی ذرا اب افطار کا وقت مثال کے طور پہ 7:02 پہ، اذان وہ 4 منٹ پہ دے رہا، یعنی اس سے پہلے روزہ بھی افطار ہو جائے گا. جی جس وقت افطار کا وقت شروع ہو گیا، یعنی غروب آفتاب، سورج غروب ہوتا ہے 7:02 پہ، 7:02 ہو گئے تو وہ سمجھ لے کہ اس وقت افطار کا وقت ہو گیا، وہ بغیر انتظار کیے اذان کا وہ روزہ اپنا افطار کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم اذان دے کے پھر روزہ افطار کریں گے. عام طور پہ مسجدوں میں جیسے وہ اذان دینے کی جلدی میں یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ویسے میں نے اس جگہ پڑھا ہے کہ افطار کے اندر تاخیر کرنی یہ علماء کرام نے مکروہ کہا. جی بالکل، یعنی افطار کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی کرنی چاہیے، اللہ کو بھی پسند ہے. سبحان اللہ. لیکن روزہ افطار سے پہلے ہی افطار نہیں کر لینا. جی افطار سے پہلے نہیں افطار کرنا، یہ ضروری ہے، بالکل یہ نہ ہو کہ وہ کر لیں، گناہ کی صورت بن جائے. اور دوسری بات علامہ صاحب آپ کی جو میں ابھی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں، میں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اور اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ جو سحری کا وقت ہے اذان سے کچھ دیر قبل اگر ہم کھانا پینا ترک کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم اپنے روزے کو محفوظ کر سکیں. بالکل احتیاطاً میں تو یہ کہوں گا کہ افطار جو ہے وہ 1 منٹ لیٹ کریں اور سحری 1-2 منٹ جلدی چھوڑ دیا کریں، ٹھیک، تاکہ ہمیں بالکل کوئی ایسا معاملہ، کیونکہ بعض لوگوں کی گھڑیوں کا جو وقت ہوتا ہے وہ صحیح وقت کے ساتھ ملتا نہیں، کسی کی 2 منٹ، کسی کی 5 منٹ، کوئی آگے کوئی پیچھے ہوتی ہے. اس لیے کوشش کیا کریں افطار میں 1 منٹ تاخیر کر لیں اور سحری جو ہے نا اس میں 2-3 منٹ جو ہے وہ جلدی سحری کر لیا. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سحری چھوٹ جائے جی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جی سحری چھوٹ جائے، اس میں 2-3 چیزیں، لیٹ ہو گئے یعنی سونے کی وجہ سے ہو گیا یا اس کے علاوہ اس نے سحری کی نہیں، تو اس صورت میں وہ روزے کی نیت کا کیا ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ سحری کرنا سنت ہے. اس میں بعض لوگوں کو یہ میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ سحری کرنے نہیں کرتے لیکن وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں آج میں نے سحری کیے بغیر روزہ رکھا. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے ہم سنت سے محروم ہو گئے. حالانکہ سحری کرنا سنت ہے، 8 پہرا روزہ جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، سحری کرنی چاہیے. لیکن اگر بالفرض کسی کی سونے کی وجہ سے، کسی اور ضرورت کی وجہ سے سحری چھوٹ گئی،
اب وہ جس وقت چھوٹی تو یہ چیز دیکھے کہ اب جب وہ روزے کی نیت کرنے لگا اس نے درمیان میں کچھ کھایا پیا تو نہیں. اگر نہیں کھایا پیا تو وہ نیت یہ کرے جب سے سحری کا وقت ختم ہوا تب سے لے کے میں روزے کی نیت کرتا ہوں. ایک یہ کام کرے. اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ ضرور اس بات کا خیال کرے کہ وہ جو نیت ہے وہ آدھے دن تک ہو سکتی ہے. یعنی شرعی طور پہ دیکھا جائے زوال کا وقت کہا جاتا ہے, اسے دعویٰ کبرا بھی کہا جاتا ہے, نصف النہار بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس وقت سے پہلے 12 بجے سے لے کے 12:30 کے درمیان کا وقت آپ شاید اس کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, زوال کا وقت جسے کہا جاتا ہے نا, زوال کا وقت کیلنڈروں کے اوپر نا اس کے وقت لکھے ہوتے ہیں روزانہ. تو روزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نصف النہار زوال کے وقت سے پہلے نیت کر سکتا ہے. اگر بعد میں نیت کی تو اس کا روزہ وہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک نہیں, یہ تو ہے نا کہ لمبی ایک طویل نیند وہ سوتا رہا. تو اگر یہ ہے کہ آنکھ کھلی ہے اور ابھی فجر کے مطلب نماز کا وقت بھی ہے, بس سحری چھوٹ گئی ہے, جی بالکل, تو پھر وہ فوری نیت کر لے. جی اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک بڑا اہم مسئلہ میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. روزے کی حالت میں جو ٹوتھ برش ہے وہ کرنا کیسا ہے؟ مسواک تو ایک ہے, ٹھیک ہے, مسواک اور میں چاہوں گا برش دونوں کے والے سے آپ بتا دیں. ٹوتھ پیسٹ میں جو ذائقہ بھی ہوتا ہے, فلیور بھی ہوتا ہے, جی تو یہ ذرا ساری طرح آپ میں چاہوں گا وضاحت کر دیں. جی بالکل. اصل میں بعض لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے برش کرنے سے پیسٹ وغیرہ ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم کریں گے مسواک کے حوالے سے. مسواک جو ہے وہ روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے, لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس کے جو ریشے ہیں وہ حلق میں نہ اترے. اگر ریشے حلق میں اتر گئے بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا جی. اور دوسری بات, ٹوتھ پیسٹ جو ہم کرتے ہیں, برش وغیرہ ہم کرتے ہیں, تو پیسٹ کے جو ذرات ہوتے ہیں اگر تو حلق میں پہنچ گئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس پیسٹ کے حوالے سے, برش کرنے کے حوالے سے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کو نہ ہی کیا جائے. علماء کرام نے منع فرمایا کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, احتمال ہے کہ وہ حلق میں چلے نہ جائے یا ذائقہ جیسے بات. مسواک کو مکروہ نہیں کہا گیا بلکہ مسواک کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عصر کے بعد یا ظہر تک روزہ پکا ہو گیا, آپ ظہر کے بعد آپ کر سکتے ہیں, یا عصر کے بعد تو آپ مسواک کریں, ٹوتھ پیسٹ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں, بالکل ایسی یہ بالکل سمجھ لیں کہ یہ ایک پرانی سوچ یا لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت سوچ ہے. ظاہری بات ہے پہلے بھی روزہ تھا بعد میں بھی روزہ ہے, جو حکم پہلے کے لیے وہی حکم بعد کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی احتیاط سے مسواک کی جا سکتی ہے. مسواک کی جائے, مسواک تو سنت بھی ہے, مسواک کرنے سے ثواب بھی ملے گا, برش کرنے سے ثواب تھوڑی ملے گا. اس میں یہ کہ صفائی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ احتمال یہ حلق میں وہ ذرات چلے گئے تو بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حالت روزہ جیسی جو ہے وہ حالت میں ٹھنڈک کے لیے عام طور پہ نہا لیا جاتا ہے بار بار, گرمیوں کا موسم ہے. اور میں اس میں یہ ایک سوال بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بعض نوجوان جو ہیں باہر سوئمنگ پول میں جو ہے وہ نہانے چلے جاتے ہیں. گرمی کا موسم ہے, ظاہر ہے رمضان المبارک متواتر گرمی میں ہی آ رہا ہے جی. تو اس حوالے سے جب وہ چھلانگ بھی لگاتے ہیں, نہاتے بھی ہیں, تو حلق میں پانی بھی جا سکتا ہے. ویسے بھی سارے مل کے نہا رہے ہیں اور پانی کا بہاؤ بعض دفعہ تیز ہوتا ہے, تو اس حوالے سے روزے کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا عام نہانا کیسا ہے؟ جی بالکل. پہلا تو یہ تاثر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ روزے کی حالت میں نہانا مکروہ ہے. اگر وہ ضرورت کی وجہ سے نہا رہا ہے, یعنی گرمی بہت زیادہ ہے, ٹھنڈک حاصل کرنے کے نہاتا ہے, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں, شریعت میں مکروہ نہیں لکھا. لیکن جس طرح آج کل لوگ نوجوان طبقہ جو وہ نہانے کے لیے جاتے ہیں, تو اس میں زیادہ احتمال یہ ہوتا ہے جب وہ پانی میں جائیں گے تو ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے جو ہے نا پانی جو ہے وہ حلق میں چلا جائے گا. تو اگر اس صورت میں پانی نہانے کے دوران شاور کے نیچے نہائے, جہاں بھی نہائے, اگر پانی حلق میں چلا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے احتیاط ہی کرنی چاہیے, جتنی احتیاط ہو جائے وہ بہتر ہے. بقیہ اگر کوئی ٹھنڈک حاصل کرنے کے نہاتا ہے تو شرعی طور پہ جائز ہے, مکروہ نہیں. دوسرا علامہ صاحب انجیکشن, ٹھیک ہے, وہ طاقت کا انجیکشن ہے یا کسی اور مرض کے لیے ہے کوئی ایسی چیز, تو میں چاہوں گا آپ وہ بھی ذرا وضاحت کریں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسے ہے. جی, اکثر علماء کا جو موقف ہے وہ یہی کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے وہ گوشت میں لگوائے یا نس میں لگوائے. حالانکہ ضرورت تک علماء کرام نے لکھا وہ ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں. اچھا, یعنی اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اکثر علماء کا یہی موقف اور یہی رائے. اچھا, اس میں یعنی مطلب ڈرپ وغیرہ تو اسے جسم میں وہ طاقت اور توانائی بھی بھر سکتی ہے. نہیں, اصل میں یہ ذہن میں رکھیے گا روزہ ٹوٹتا کی بات آپ کر رہے ہیں کہ انجیکشن یا بہت ضروری ہے زندگی بچانے کی خاطر ہے یا اس قسم کا. نہیں, اس میں مطلقاً ہے. ظاہری بات اگر کوئی ضرورت کے تحت ہی انجیکشن لگوائے گا
ظاہری بات ہے خوشی سے تو کوئی بھی نہیں لگواتا، بالکل۔ تو اگر ضرورت کی وجہ سے وہ انجیکشن میں اصل لگواتا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انجیکشن ہے جس کو افطار تک پینڈنگ کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہ بھی لگوائیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہیں، اس صورت میں دیکھیں نقصان نہیں ہوگا۔ جی میں آپ کو یہ مطلقاً مسئلہ ہے، اچھا یہ افطار کے بعد ہے یا افطار سے پہلے، اچھا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اچھا صحیح، یہ مطلقاً مسئلہ بالکل ٹھیک۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ قے بھی اکثر آ جاتی ہے جی۔ اور اس حالت میں روزے کا کیا ہوگا؟ جی کیسے مراد، ناظرین کو پہلے میں وضاحت کر دوں کہ کیسے مراد یعنی الٹی کا آ جانا، جی جی کیا کہا جاتا ہے اسے، کیا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کیا خود بخود آ رہی ہے نا، خود بخود، تو وہ چاہے جتنی مرضی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو یاد ہے میں روزہ دار ہوں لیکن وہ منہ کے اندر انگلی ڈال کے کیا کرتا ہے، تو اگر وہ کیا جو الٹی ہے وہ منہ بر ہے، منہ بر کیا اسے کہا جاتا ہے جو بغیر تکلف کے روکی نہ جا سکے، تو اگر منہ بر کیا ہے اسے روزہ دار ہونا بھی یاد ہے، اس صورت میں بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کیا خود بخود آ رہی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا خود بخود اگر آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ جی خود بخود خون آ کا رہی، بہنا، اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، زخمی ہے، خون بہ گیا ہے، تو اس جی۔ بارے میں بھی عام طور پہ یہی تاثر لیا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ ہاں گیا۔ جی جسم سے اگر خون وغیرہ نکلتا ہے اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے روزے کے مسائل کے حوالے سے ہمیں کافی رہنمائی فراہم کی۔ جی ناظرین، آپ علامہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، انشاءاللہ العزیز ہم روزے کے مزید مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی موت یاد رکھنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔